الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نام اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ذاتی مقدسہ بارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہبری کا بندوبست فرمایا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی آخری رسول بنا کر مبعوث کیے گئے جنہوں نے دنیائی انسانیت کے سامنے ایک مکمل نظام زندگی اور ایک مکمل نظام حیات پیش کیا ہے. قرآن نے اسے اسلام سے تعبیر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے اور اسلام کے علاوہ جو بھی دین اور مذہب اس دنیا میں پایا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں اسے کوئی حیثیت اور درجہ حاصل نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی بننے کے بعد اب تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لائے ان کے اوپر ایمان لائے ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے. جو شخص ایسا کرے گا ان کے لیے کامیابی ہے کامرانی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور جو شخص اس سے ہٹ کر زندگی گزارے گا ان کے لیے ناکامی ہے نامرادی ہے ہلاکت و بربادی. پچھلے کئی خطبوں سے بدعت کے تعلق سے گفتگو چلی آ رہی ہے کہ معاشرے میں کون کون سی بدعتیں موجود ہیں. ان میں سے چند بدعتوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کا شمار بڑی بدعتوں میں ہوتا ہے. ایسے تو ابھی بہت ساری بدعات اور ایسی ہیں
جو ابھی آپ کے سامنے بیان نہیں ہوئے۔ آج کے خطبے میں انشاءاللہ تعالی یہ بتانے کی کوشش کی جائے گی کہ اہل بدعت جو لوگ بدعتوں کو انجام دیتے ہیں، دین میں شریعت میں نیکی اور ثواب سمجھ کر نئے کاموں کو داخل کرتے ہیں، نئی چیز کو داخل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ انشاءاللہ تعالی آج کے خطبے میں یہ واضح کیا جائے گا کہ اہل بدعت کا انجام کیا ہے۔ عید میلاد النبی ہمارے معاشرے میں یہ بدعت رائج ہے، اہل بدعت نے اس کو رواج کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منانا شروع کیا، یہ بدعتوں میں شمار ہے۔ اسی طرح سے تیجا چہلم بدعتوں میں ان کا شمار ہے۔ اذان سے پہلے درود السلام، پھر نماز کے بعد اجتماعی طور پر کھڑے ہو کر درود السلام، یہ سب بدعتیں ہیں۔ قبر پر میلہ لگانا، چادریں چڑھانا بدعتیں ہیں، اور پھر قبر پرستی یہ شرک اکبر ہے۔ رجب کے مہینے میں مخصوص ایام میں روزے رکھنا اور مخصوص رات میں عبادتیں کرنا یہ بدعت ہے۔ شعبان کی 15ویں تاریخ کو مخصوص کر لینا عبادت کے لیے یہ بدعت ہے، مخصوص کر لینا اس دن کو روزہ کے لیے یہ بدعت ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی 11ویں منانا یہ بدعت اور کچھ کام اس میں شرک پر مبنی ہے۔ اس طرح سے چند بدعات کا ذکر آپ کے سامنے کئی خطبوں میں کیا گیا، ان کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ انشاءاللہ تعالی آج کے خطبے میں ان کاموں کو انجام دینے والوں کا انجام کیا ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو آئیے سب سے پہلے قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں، پھر ہم اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ یہ سورہ کہف کی آیت ہے، آیت نمبر 103 اور آیت نمبر 104۔ اللہ رب العالمین نے اہل بدعت کا انجام بیان کیا ہے، جو لوگ دنیا میں دین اور شریعت کے نام پر نئے کام کو ایجاد کر کے دین میں داخل کرتے ہیں، ان کو نیکی سمجھتے ہیں اور پوری زندگی ان کو اچھا سمجھتے رہتے ہیں، نیکی سمجھتے رہتے ہیں اور اس کام میں لگے رہتے ہیں، مگن رہتے ہیں، دوسروں کو بھی اس کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ ان کے اعمال کے تعلق سے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، قل اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتلا دیں، هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں اعمال کے اعتبار سے سب سے خسارے میں کون لوگ ہیں یہ واضح کر دیں، بتا دیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی پاک آپ لوگوں کو بتلائیں، هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، اعمال کے حساب سے کون لوگ سب سے زیادہ گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، یہ بتا دیں لوگوں کو۔ بتلایا اللہ رب العالمین نے، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اعمال کے اعتبار سے دنیا میں آخرت میں سب سے زیادہ گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ جن کی محنتیں دنیاوی زندگی میں بیکار ہو گئی۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی ساری محنتیں دنیاوی زندگی ہی میں بیکار ہو گئی۔
اہل بدعت نے جن کو نیکی سمجھ کر انجام دیا کاموں کو، عید میلاد النبی منایا نیکی سمجھ کر، اذان سے پہلے درود پڑھا نیکی سمجھ کر، میت کے نام پر تیسرے دن تیجا کیا، اور پھر 40ویں دن کیا ہے چہلم کیا نیکی سمجھ کر، اور اسی طرح سے کیا ہے شب برات کی بدعتیں نیکی سمجھ کر، رجب کی بدعتیں نیکی سمجھ کر، قبر پر عرس چادر چڑھانا، میلہ لگانا وغیرہ نیکی سمجھ کر، یہ جو انہوں نے دنیا میں جو کام انجام دیے، عید میلاد النبی پر کیا ہے لاکھوں روپئے خرچ کر کے جلوس جو نکالے، محرم کے مہینے میں تازیہ اٹھا کر لمبے لمبے بڑے بڑے جلوس نکالے، بھیڑ انجام دیے، لاکھوں کروڑوں روپئے خرچ کیے، وقت برباد کیا، خون پسینہ ایک کیا، اور بعض نے تو اپنے کیا ہے سینہ گوبھی میں کیا ہے پیٹ اور جسم کو کیا ہے زنجیروں سے چھلنی کر ڈالا، یہ سب جو انہوں نے دین سمجھ کر نیکی سمجھ کر جو انہوں نے انجام دیے، یہ سب کے سب ان کے اعمال بیکار ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے، اور جو بھی انہوں نے ان کے علاوہ اور نیکی کے کام کیے، بدعت ان کے اندر آنے کی وجہ سے وہ سارے کام بیکار ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، نیکی سمجھ کر دنیا میں یہ کام کرنے والے، ان کی محنتیں ہلاک و برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور پوری زندگی کو یہی خیال کرتے رہے، اسی وہم و گمان میں رہے، یہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے رہے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، رسول سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں عید میلاد النبی منا کر، رسول سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں نبی کو عالم الغیب تصور کر کے، حاضر و ناظر جان کر کے، اور یہ سب کیا ہے اچھا سمجھ کر وہ کر رہے ہیں، اذان سے پہلے درود پڑھنا یہ نیکی سمجھ کر رہے ہیں، قبرستان میں جا کر کیا ہے مختلف انداز میں بدعتوں کو انجام دینا یہ نیکی سمجھ رہے ہیں، چراغاں وغیرہ کرنا، وہم یحسبون، یہ سب کے سب کام پوری زندگی کو نیک سمجھتے رہے، اچھا سمجھتے رہے، لوگوں کو ان کی طرف بلاتے رہے کہ حقیقت میں ہم ہی محب رسول ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں، تم بھی ایسا کرو، اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں وہ گستاخ رسول ہیں، نبی سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، تو اپنی پوری زندگی یہی اسی وہم و گمان میں مبتلا رہے۔ اللہ کہتا ہے وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، پوری زندگی ان کاموں کو یہ اچھا سمجھ کر کرتے رہے، الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے سارے اعمال دنیا کی زندگی میں تباہ و برباد ہو گئے، کچھ بھی ان کو ملنے والا نہیں ہے، نیکیاں برباد ہو گئی، آخرت تباہ ہو گئی، خسارے میں ہو گئے، گھاٹے میں ہو گئے، صفر ہو گیا، اور ان کے علاوہ الٹا ان کے اوپر گناہ عائد ہوا، اس گناہ کی وجہ سے جہنم رسید ہو جائے گی۔ نیکیاں تو تباہ ہو گئی، جن کو یہ نیکی سمجھ رہے تھے وہ نیکی نہیں، وہ تو دین میں نیا کام تھا، دین میں کیا ہے دخل اندازی تھا، دین میں نئی چیزوں کو ایجاد کرنا تھا، اور دین میں کیا ہے اپنی طرف سے کیا ہے اپنی طرف سے چیزوں کو داخل کرنا تھا، ان کی وجہ سے ان کے اعمال بیکار ہو گئے، اور پھر اس کی وجہ سے کیا ہے یہ جہنم میں رسید ہو جائیں گے، جہنم میں پہنچ جائیں گے، یہ اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے۔ قرآن کریم کی دوسری آیت اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے سورہ غاشیہ کے اندر، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عاملۃ ناصبہ، یہ عمل کرتے کرتے تھک گئے، یہ جو عمل بدعتوں والا عمل کرتے کرتے تھک گئے، تصلی نارا حامیہ، پھر انجام کیا ہوا آخر کار یہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہو جائیں گے۔ کیا کہا اللہ نے؟ عاملۃ ناصبہ، یہ بدعتوں والا کام کرتے کرتے دنیا میں تھک گئے، اتنا کام انجام انہوں نے دیا کہ سوچے کہ ہم جنت کے حقدار بن گئے، ہم جنتی بن گئے اور دوسرے لوگ جہنمی بن گئے۔ قرآن ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے عاملۃ ناصبہ، یہ عمل کرتے کرتے تھک گئے، تصلی نارا حامیہ، یہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، یعنی جہنم رسید ہوں گے۔ ایسے یہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا، یہ قرآن کریم کی آیت ہے جو ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ اہل بدعت کے جو اعمال ہیں وہ سب بیکار ہو گئے دنیاوی زندگی میں، اور آخرت میں کیا یہ جہنم میں جانے والے ہیں، یہ اہل بدعت کا انجام ہے۔
آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کو بیان فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں لا يقبل الله لصاحب بدعة صوبا ولا صلاة ولا جهادا ولا عمرة ولا حجا ويخرج من الاسلام كما تخرج الشعرة من العجين۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ صاحب بدعت جو بدعت کے کاموں کو انجام دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے روزے کو قبول نہیں کرتا، ان کی نمازیں قبول نہیں کرتا، ولا جہادن ان کا جہاد قبول نہیں کرتا، ولا عمرتن ان کا عمرہ بھی قبول نہیں کرتا، ولا حجن ان کا حج بھی قبول نہیں کرتا۔ یہ جو نیک اعمال ہیں، وہ نماز پڑھ رہا ہے، ان کی بدعت کی وجہ سے ان کی نماز قبول نہیں ہو رہی ہے، اور روزہ رکھ رہا ہے لیکن ان کے پاس بدعتی اعمال ہیں، اس کی وجہ سے ان کے روزے قبول نہیں ہو رہے ہیں، ان کی نمازیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، وہ جہاد میں جاتا ہے، میدان جہاد میں کافروں سے مد مقابل ہے، اسلام پھیلانے کے لیے بہت بڑا کام ہے، اور جہاد میں شہید ہونے والے لوگوں کے لیے ڈائریکٹ جنت ہے، ڈائریکٹ بلا حساب و کتاب۔ لیکن اگر وہ اہل بدعت ہیں، بدعت جیسے کام کو انجام دیتے ہیں، دین میں نئی چیز کو انہوں نے ایجاد کیا یا کسی اور نے کیا اس پر عمل کر رہے ہیں، تو جہاد جیسا محبوب عمل بھی غیر مقبول ہے، اللہ رب العالمین کے دربار میں ان کا جہاد بھی قبول نہیں ہے، ولا عمرتن اور نہ تو عمرہ ان کا قبول ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے، عمرہ، اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کی جاتی ہے، قربانی پیش کی جاتی ہے، نمازیں پڑھی جاتی، وہاں پر اس کو طواف بولتے ہیں، سال کے کسی بھی دن میں جا کر یہ طواف وہاں آپ کر سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں، یہ بہت نیکیاں ہیں اس میں، لیکن یہ عمل بھی ان کا قبول نہیں ہو رہا ہے، ان کے پاس بدعت ہونے کی وجہ سے۔ ولا حجن اور نہ تو حج قبول ہو رہا ہے، حج چونکہ اسلام کا ایک بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی عبادت ہے، لیکن چونکہ ان کے پاس بدعتوں جیسا عمل ہے، اس کی وجہ سے ان کا حج بھی قبول نہیں ہو رہا ہے۔ اگر یہ حلال کمائی کے ذریعے سے اور حلال پیسے سے حج کرنے کے لیے کیا ہوا ہے، لیکن چونکہ یہ بدعتی ہے، اس کی وجہ سے ان کا حج بھی قبول نہیں ہو رہا۔ کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا نقصان ہے۔ اہل بدعت سمجھیں کہ ہم دنیا میں کر کیا رہے ہیں، ہمارے اعمال کیا ہو رہے ہیں، جن کو ہم نیکی سمجھ کے انجام دے رہے ہیں، وہ نیکیاں نہیں، وہ دین میں نئی چیزوں کو داخل آپ نے کیا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کی جو صحیح معنوں میں نیکیاں ہیں، نماز، روزے، حج، زکات، صدقہ، خیرات، عمرہ، جہاد وغیرہ، یہ سب بھی بیکار ہو رہے ہیں، یہ سب بھی غیر مقبول ہو رہے ہیں۔ یہ ہے اہل بدعت کا انجام۔ آئیے اس کے بعد دیکھیے، جو لوگ بدعتوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی، تمام فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی ان کے اوپر لعنتیں پڑتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت میں کہتے ہیں، من احدث فیہا حدیثا من احدث فیہا حدثا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو آدمی مدینہ منورہ میں کوئی بھی نیا کام ایجاد کرے دین سمجھ کر، یعنی بدعت انہوں نے ایجاد کر لی، دین سمجھ کر نیا کام انہوں نے ایجاد کر لیا، دین میں داخل کر دیا، من احدث فیہ حدثا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، تمام فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو بدعت کو انجام دیتے ہیں، بدعت پر عمل کرتے ہیں، چاہے وہ ایجاد کریں، چاہے کسی نے ایجاد کیا، ان پہ وہ عمل کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، اللہ کے لعنتی ہیں، اور تمام فرشتے ان کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، تمام لوگ ان کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ انجام ہے اہل بدعت کا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اسی طرح سے کیا ہے، جو لوگ بدعت جیسے کاموں کو انجام دیتے ہیں، اللہ رب العالمین سے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ نیک اعمال کے ذریعے سے انسان اللہ کا قریب ہوتا ہے، مقرب بنتا ہے، اللہ کا محبوب بنتا ہے، لیکن اہل بدعت جیسے اعمال کو انجام دینے کی وجہ سے اللہ کا قریب نہیں بلکہ اللہ سے دور ہو جاتا
جاتا ہے۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں، خوارج کے تعلق سے اللہ کے رسول نے بیان فرمایا۔ خوارج کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ کیا بیان فرمایا؟ کہ خوارج یعنی کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی اعمال کو دیکھ کر تم اپنے اعمال کو کم سمجھنے لگو گے۔ اتنے وہ لوگ ظاہری طور پر متقی اور پرہیزگار آپ کی نظروں میں نظر آئیں گے کہ آپ اپنے اعمال کو حقیر سمجھنے لگو گے، چھوٹا سمجھنے لگو گے اور سمجھو گے کہ ہم ہی عمل کرنے میں پیچھے ہیں اور یہ لوگ سب سے آگے ہیں عمل کرنے میں۔ یہ لوگ اہل بدعت ہوں گے، یہ خوارج ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیا ہیں، ان کی دور خلافت میں یہ وجود میں آئے۔ انہوں نے کیا ہے، حضرت علی، حضرت معاویہ کی تحکیم کا انکار کیا، مسلمانوں کی جماعت سے نکل گئے، عجیب عجیب عقیدہ کیا ہے ان کا ہونے لگا اور مسلمانوں کو کیا ہے، صحابہ کرام کو کافر گردانے لگا۔ کہتے اور سنت سے کوئی مطلب نہیں، صحابہ کے عمل سے کوئی مطلب نہیں، صحابہ کی سنت سے کوئی مطلب نہیں، کوئی مطلب نہیں، خلیفہ اور امیر کے حکم سے ان کو کوئی مطلب نہیں۔ یہ لوگ ایک طرح کے کیا ہے، مومنین کے گروہ سے نکل گئے اور عجیب عجیب ان کا کیا ہے عقیدہ ہوا۔ ایسے لوگوں کے تعلق سے کیا اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، کیا بیان فرمایا، تحقیرون صلاتکم مع صلاتہم وصیامکم مع صیامہم وعملکم مع عملہم یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیۃ۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ تم اپنی نماز، اپنے روزے اور اسی طرح سے اپنے اعمال کو کم سمجھو گے ان کے اعمال کے مقابلے میں، ان کی نماز، ان کے روزے اور ان کے اعمال کے مقابلے میں تم اپنے اعمال کو حقیر سمجھو گے، کم سمجھو گے۔ یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیۃ۔ یہ لوگ دین سے ویسے ہی نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا۔ کیا اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہی دین سے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ تیر جیسے ہی کمان سے آپ چھوڑتے ہیں تو جس طرح سے تیر نکل گیا، آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، جہاں گرنا تھا جا کر گر گیا، کمان سے نکل چکا ہے، ویسے ہی یہ لوگ دین اسلام سے نکل جائیں گے، دین سے ان کا کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا، یہ بدعت جیسے اعمال کرنے کی وجہ سے۔ اتنا بڑا نقصان لوگ سمجھ رہے کیا ہوگا، یہ بھی تو نیکی، یہ بھی تو کیا ہے نیکی، یہ کہتے ہوئے لوگوں کو باور کراتے ہیں، یقین دلاتے ہیں، اور پھر جن کاموں کو نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، محدثین نے نہیں کیا، ائمہ کرام نے نہیں کیا، نہ تو حکم دیا، ان کاموں کو یہ کرنے لگے دین سمجھ کر، نیکی سمجھ کر، نکل گئے دین سے ایسے لوگ۔ کتنا بڑا معاملہ ہے۔ ہوش کا نہ کھلنے، اہل بدعت جو بدعتوں پر کے عمل پر کیا ہے، جو بدعت جیسے کاموں پر عمل کر رہے ہیں، ہوشیار ہو جائیں، خود رکیں اور لوگوں کو روکیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے باپ بھی یہی کر رہے تھے، ہمارے آباء و اجداد بھی یہی کر رہے تھے، ہمارا معاشرہ تو یہی کر رہا ہے، ہمارا امام تو یہی کر رہا ہے، ہمارے علماء تو یہی کر رہے ہیں۔ یہ سمجھ کر کیا ہے، آپ بھی وہی کر رہے ہیں، دین سے ویسے ہی نکل گئے جیسے کیا ہے تیر کمان سے نکل چکا۔ اتنا بڑا نقصان ہے۔ اور پہلی حدیث جو میں نے ابن ماجہ کی بیان کی کہ جس میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ اہل بدعت کی نماز قبول نہیں ہوتی، روزے قبول نہیں ہوتے، جہاد قبول نہیں ہوتا، عمرہ قبول نہیں ہوتا، حج قبول نہیں ہوتا، اسی حدیث کے آخری ٹکڑے میں نبی نے بیان فرمایا وَيَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا تَخْرُجُ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعِجِينِ۔ یہ لوگ یعنی اہل بدعت اسلام سے ویسے ہی نکل جاتے ہیں جیسے گوندھے ہوئے آٹے سے بال کو نکال لیتے ہو کھینچ کر۔ گوندے ہوئے آٹے میں بال ہو اور کھینچ کر جیسے آپ نکال لیتے ہیں، ویسے ہی یہ لوگ ایمان سے، اسلام سے نکل گئے، کوئی رشتہ ایمان سے ان کا نہیں رہا، کوئی رشتہ ان کا اسلام سے نہیں رہا۔ اتنا بڑا نقصان ہے بدعت جیسے کاموں کو انجام دینے کا، چاہے بدعت بڑی ہو چاہے بدعت چھوٹی ہو، دین سمجھ کر آپ نے ان کو انجام دیا۔ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جو ہمارے دین میں
نئے کام کو ایجاد کرتا ہے جس پر ہماری مہر نہیں لگی ہے، ہم نے کہا نہیں ہے، ہم نے عمل نہیں کیا ہے، فَهُوَ رَدٌّ، تو ایسا کام مردود ہے، باطل ہے، دین سے ہٹا ہوا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں جس نے ایسا کام کیا، عمل کیا جس پر ہماری مہر نہیں لگی ہے تو فهو رد، باطل ہے، مردود ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو اہل بدعتوں کا انجام بتلایا جا رہا ہے۔ جو لوگ جانے انجانے بدعت جیسے کام کو انجام دے رہے ہیں ان کا یہ انجام ہے، ایک طرح کا وہ ایمان سے نکل رہا ہے، مرنے کے بعد جہنم میں جائے گا۔ اور دیکھیے انجام اس کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم بیان فرماتا ہے ان تمام لوگوں کے گناہوں کا بوجھ جو اس کی جاری کردہ بدعت پر عمل کریں گے، ان تمام لوگوں کے گناہوں کا بوجھ ان کے اوپر آئے گا۔ سمجھیے اس بات کو، جس نے پہلے بدعت کام کو ایجاد کیا، پہلے جس نے ایجاد کیا ہے، دین کے نام پر ایک نیا کام، نیا عمل داخل کر دیا، جیسے عید میلاد النبی پہلے نہیں ہو رہا تھا، ابھی یہ 150-200 سال سے کیا ہے، یہ عید میلاد النبی منائی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے جس نے اس کام کو شروع کیا، پچھلے خطبوں میں تاریخ اور شخص بھی بتایا گیا تھا کس نے اس کو ایجاد کیا۔ ابھی مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، صرف جس نے عید میلاد النبی، ہزاروں بدعتیں، ایک مثال دے کے میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ عید میلاد النبی یعنی نبی کا برتھ ڈے، جنم دن منانے کا کام جس نے سب سے پہلے شروع کیا وہ تو مجرم ہے، سب سے بڑا گناہگار ہے۔ اب ان کے نقش قدم پر اب دنیا میں جتنے لوگ چل رہے ہیں انہوں نے ایجاد کر دیا۔ اب ہر سال کیا ہے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ عید میلاد النبی منا رہے ہیں، عید منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، اور قیامت تک ہو سکتا ہے کہ یہ مناتے رہیں گے۔ تو جتنے لوگ اب یہ منا رہے ہیں یہ تو گناہگار ہیں، لیکن جس نے پہلے ایجاد کیا ہے وہ تو گناہگار ہے، لیکن ان کے بعد ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جتنے لوگ اب اس پر عمل کریں گے، ان سب کا گناہ بھی اس آدمی کے سر جائے گا جس نے پہلے ایجاد کیا۔ ایک تو اپنا گناہ، ایک لاکھوں کروڑوں آدمی پوری دنیا میں ان کے ایجاد کردہ عمل پر عمل لوگ کر رہے ہیں، ان سب کا گناہ تو اپنا ہے، پلس کیا ہے، اس آدمی کے سر میں جوڑا جائے گا جس نے پہلے ایجاد کیا۔ کتنا بڑا معاملہ ہے، کتنا سنگین جرم ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگ آپ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چل رہے ہیں جو کہ غلط تھا، اب ان سب کا گناہ آپ کے سر میں لکھا جا رہا ہے۔ ان کو گناہ ملے گا، لیکن جس نے ایجاد کیا ہے وہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی گناہ کو اپنے سر میں ڈھوتے پھریں، کب یہ جنتی بنیں گے بتائیے؟ اتنے گناہ، جہنم سے نکلنے کی ان کو فرصت ہی نہیں ملے گی۔ قرآن کہتا ہے، آئیے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، لِيَحْمَلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 25 ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، لِيَحْمَلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ اپنے گناہوں کا بوجھ مکمل طور پر قیامت کے دن ڈھوتے پھریں گے۔ اپنے گناہوں کا پہلے اللہ نے بتایا، لِيَحْمَلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ اپنے گناہوں کا بوجھ قیامت کے دن مکمل طور پر ڈھوتے پھریں گے۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ، اور ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی اپنے سر میں ڈھوتے پھریں گے جن کو بغیر علم کے انہوں نے دنیا میں گمراہ کیا، نئے کام پر چلائے تھے، دین کے نام پر کیا ہے، نئے کام پر چلائے تھے۔ عید میلاد النبی کی ترغیب دی تھی، قبر پر عرس اور میلہ لگانے کی ترغیب دی تھی، قبر پر چادر چڑھانے کی ترغیب دی تھی، اذان سے پہلے درود و سلام پڑھنے کی ترغیب دی تھی، حکم دیا تھا، نیکی بتلایا تھا۔ مر گیا، میت کے نام پر تیسرے دن کھانا کھلانا، قرآن خوانی کرنا، اس کو کیا ہے اچھا سمجھ کر، نیکی سمجھ کر لوگوں کو بلایا تھا۔ 40ویں دن ایک بھوج منانا،
बड़ी पार्टी मनाना, लोगों को दावत देना, ये नेकी समझकर लोगों को इन्होंने बुलाया था। इस तरह से हजारों बिदअतें क्या है, इन्होंने क्या है, नेकी समझकर लोगों में राइज करनी इजाद कर दी। अपना गुनाह तो ढोएगा ही, प्लस उन लोगों का गुनाह भी जिनको इन्होंने दुनिया में बगैर इल्म के गुमराह किया है, उनका गुनाह भी अपने सर क़यामत के दिन ढोता रहेगा। यह अंजाम है अहले बिदअत का। कितना खतरनाक अंजाम है। इतना जानने के बाद भी अब इंसान दीन इस्लाम को छोड़कर, असली इस्लाम को छोड़कर, कुरान और हदीस को छोड़कर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़कर, कुरान की अहकामात को छोड़कर गैर चीजों पर अमल करेगा। होशियार आदमी, अक्लमंद आदमी कभी क्या है, कुरान और हदीस को छोड़कर ऐसी चीजों पर अमल नहीं करेगा जिन पर ना तो कुरान की महर लगी है, ना सुन्नत रसूल की महर लगी है, ना सहाबा की महर लगी है, ना अइम्मा किराम ने उस पर अमल करके दिखलाया है। वो कभी क्या है, उस पर अमल नहीं करेगा जो अक्लमंद आदमी। यह है अहले बिदअत का अंजाम। आइए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें सुनते हैं और इनका क्या क्या अंजाम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में बयान फरमाते हैं, मन दआ इला हुदन कान लहु मिनल अजरी मिस्लु उजूरी मन तबिअहु ला यनकुसु ज़ालिका मिन उजूरिहिम शैअ व मन दआ इला ज़लालतिन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस कहते हैं, मन दआ इला हुदन, जिसने किसी भी आदमी को हिदायत की तरफ बुलाया, हिदायत की तरफ दावत दी, यानी कुरान और हदीस की तरफ दावत दी, कुरान और हदीस की तरफ बुलाया, सही रास्ते की तरफ बुलाया, कान लहु मिनल अज्रि मिस्लु उजूरी मन तबिअहु, तो उस आदमी को नेकी मिलेगी, वो नेकी भी मिलेगी। ये उनके बताए हुए तरीके पर जो लोग भी दुनिया में चल रहे हैं, जितने लोग भी उनके बताए हुए तरीके पर दुनिया में चल रहे हैं, लाखों करोड़ों हजारों कयामत तक जितने लोग उनके सही रास्ते को बताए हुए पर, उनके सही रास्ते बताए हुए पर लोग चल रहे हैं, उन सब की नेकियां उस आदमी को भी मिलेगी जिस आदमी ने लोगों को नेकी की तरफ रहनुमाई की। ये अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया। और फिर इन लोगों की नेकियों में कोई कमी नहीं आएगी। जिनको उस आदमी ने नेक काम बतलाया और ये लोग फिर नेक काम करने लगे, तो बताने वाले आदमी को ये नेकी, इनके अमल की नेकी उनको मिलेगी। लेकिन जो अब अमल कर रहा है नेक अमल, लाखों करोड़ों लोग, इनकी अपनी नेकी में कोई कमी नहीं आएगी। ऐसा नहीं होगा। उसने क्या है, सही रास्ते की तरफ क्या है लोगों को बतलाया, अब लोग अच्छे अमल करने लगे तो इनकी नेकियां काट कर उस आदमी को दे दी जाएगी जिसने सही रास्ता बतलाया। नहीं, इनकी नेकियां उनको मिलेंगी ही, लेकिन इनकी नेकियों में कोई कमी नहीं आएगी। यानी इनको खुद अपनी भी नेकी मिलेगी और जिसने बतलाया है नेक काम करने का उनको भी नेकी। जितने लोग अमल करेंगे उतने लोगों के नेक अमाल उनके सर जोड़े जाएंगे। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। और आगे बयान फरमाया जो बड़ा खतरनाक जुमला है, वमन दआ इला ज़लालतिन, लेकिन जिसने गुमराही की तरफ लोगों को बुलाया, गुनाह के काम की तरफ लोगों को बुलाया, दीन और शरीयत से हटकर लोगों की तरफ बुलाया। अब मुआशरे में देखिए, बारीक से बारीक चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, ज़हन और दिमाग को हाजिर रखिए। बहुत बारीक चीज बतला रहा हूं। मुआशरे में बहुत सारी बुराइयां वजूद में है, बहुत सारी चीजें गैर इस्लामी रस्म और रिवाज के नाम पर हमारे मुआशरे में मौजूद है और लोग धड़ल्ले से क्या है उन चीजों को अंजाम दे रहे हैं और लोगों को भी क्या है करने के लिए उकसाते हैं। अगर कोई आलिम दीन उनसे रोकता है, मना करता है कि ये काम शरीयत का नहीं है, शरीयत के खिलाफ है, गैर इस्लामी रस्म रिवाज है वगैरह, ये गुनाह का काम है, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। आज मना कर रहे हैं, हम तो पहले से करते आ रहे हैं, हमारे बाप भी कर रहे थे, हमारे दादा भी कर रहे थे, पूरा मुआशरा कर रहा है, फला जगह क्या है, फला आलिम भी कर रहा है, हम कैसे इन चीजों से रोक जाए। ये कहां से आया पता नहीं, क्या है, इन चीजों को मना कर रहा है। सुनो, वमन दआ इला ज़लालतिन, जिसने गुमराही की तरफ लोगों को दावत दी, गलत काम की तरफ लोगों को उकसाया, गलत काम की तरफ लोगों को का कदम बढ़ाया, गलत रास्ते पर चलने के ताल्लुक से लोगों को बतलाया, तो जिस तरह से नेकी की तरफ लोगों को बुलाने की वजह से सारे लोगों की नेकियां उनके सर लिखी जा रही थी, वैसे ही गुनाह की तरफ बुलाने की वजह से सारे लोगों के गुनाह भी उनके सर लिखे जाएंगे। यह है अहले बिदअत का अंजाम। गुमराही की तरफ आपने दावत दे दी,
اب اس گمراہی میں، اس غلط کام میں آپ کے پیچھے ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ عمل کر رہے ہیں، ان کروڑوں لوگوں کا گناہ اس آدمی کے سر لکھا جائے گا جس نے کیا ہے گمراہی کی طرف لوگوں کو بلایا ہے۔ ان کو خود تو گناہ ہوگا ہی، وہ بھی جہنم میں جائیں گے، لیکن ساتھ میں کیا ہے ان سب کا گناہ ان کے سر جڑتا چلا جائے گا۔ بتائیے قیامت تک جس نے کیا ہے کسی غلط کام کی طرف لوگوں کو بلایا، دعوت دی، اب ان کو اچھا سمجھ کر، نیکی سمجھ کر، یا شریعت سے بغاوت کر کے، کیا ہم شریعت نہیں مانتے ہیں، کیا نماز، کیا روزہ وغیرہ، کیا سنت رسول نہیں مانتے ہیں، معاشرہ جو کہہ رہا ہے، معاشرے میں جو ہو رہا ہے، لوگ جو کر رہے ہیں وہ ہمیں کرنا ہے، لوگوں کو بھی کروانا ہے، جو منع کرے گا انہی کے خلاف ہم کارروائی کریں گے وغیرہ، ایسے ذہن کے لوگ موجود ہیں، کر رہے ہیں۔ سن لیں اس حدیث کو، من دعا الی ضلالۃ، جس نے گمراہی کی طرف لوگوں کو بلایا، دعوت دی، اور اس گمراہی پہ چلنے والے ہزاروں لوگ، کروڑوں لوگ، لاکھوں لوگ ہوئے، ان سب کا گناہ ان کے سر لکھا جائے گا۔ ہوشیار ہو جائیے، لوگوں کو غلط راہ کی طرف بلانے کے تعلق سے، بدعت کی طرف بلانے کے تعلق سے، شرک کی طرف بلانے کے تعلق سے، شریعت کے خلاف چیزوں کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کے تعلق سے ہوشیار ہو جائیے، رک جائیے، ورنہ آپ کے سارے اعمال برباد ہیں، اور جتنے لوگ دنیا میں آپ کی بتائی ہوئے کی وجہ سے کیا یہ غلط کام کریں گے، ان سب کا گناہ آپ کے سر لکھا جائے گا۔ ایک آپ کا اپنا گناہ، ایک کروڑوں لوگوں کا گناہ پھر آپ کے سر لکھا جائے گا۔ قیامت کے دن کیا ہے جواب دینے میں آپ کو فرصت نہیں ملے گی، جواب دے نہیں پائیں گے، اور پھر بھی جہنم رسید ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد دیکھیے اگلی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث کہتے ہیں، من احیا سنت من سنتی فعمل بها الناس كان له مثل اجر من عمل بها لا ينقص من اجورهم شيئا ومن ابتدع بدعة فعمل بها كان عليه اوزار من عمل بها لا ينقص من اوزار من عمل بها شيئا، رواه ابن ماجہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنتوں میں سے کوئی ایک سنت زندہ کی، میری سنتوں میں سے کسی ایک سنت کو کسی نے زندہ کیا، کیا مطلب اس کا ہے؟ سنتیں مٹتی چلی جا رہی ہیں، لوگ اللہ کے رسول کی سنتوں کو بھول رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، لیکن کوئی ایک اللہ کا بندہ آتا ہے، نیک بندہ آتا ہے، سمجھتا ہے، قرآن و حدیث کو پڑھتا ہے، دیکھتا ہے تو اللہ کے رسول کی سنت ہے، معاشرے میں یہ رائج نہیں ہے، لوگ چھوڑے ہوئے، ان کو کیا ہے لوگوں کو بتلاتا ہے یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، اس پر عمل کرو، چھوڑے ہوئے ہو، یہ سنت کا زندہ کرنا ہوا۔ جس سنت کو لوگ چھوڑ چکے تھے، عمل نہیں ہو رہا تھا، ایک آدمی آتا ہے اور اس کو سنت کو زندہ کرتا ہے، خود عمل کرتا ہے، لوگوں کو اس کے عمل کی طرف دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے، یہ سنت کو زندہ کرنا ہوا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں، من احیا سنت من سنتی، جس نے میری سنتوں میں سے کسی سنت کو زندہ کیا، فعمل بها الناس، اور لوگ پھر اس پر عمل پیرا ہوئے، كان له مثل اجر من عمل بها، تو جتنے لوگ اب اس سنت پر عمل کریں گے، ان سب کا اجر اور نیکیاں اس آدمی کو بھی ملے گا جس آدمی نے سنت کو زندہ کیا ہے، لوگوں کی توجہ دلائی ہے، لا ينقص من اجورهم شيئا، اور پھر ان کے اعمال میں سے یہ لوگ جو کیا ہے سنت پر عمل کریں گے، ان کی نیکیوں میں سے کچھ بھی کمی نہیں ہوگی، اور اس آدمی کو بھی کیا ہے نیکی ملے گی، اور جو سنت پہ عمل کر رہا ہے ان کو بھی نیکی ملے گی۔ آگے فرمایا، ومن ابتدع بدعۃ، لیکن جس نے دین میں نیا کام ایجاد کیا، بدعتیں ایجاد کر لی، من ابتدع بدعۃ فعمل بها، پھر اس پر عمل ہو گیا، نیا کام کسی نے دین میں ایجاد کر دیا، گمراہی کی طرف لوگوں کو دعوت دے دی، فعمل بها، پھر اس پر عمل ہونے لگا، لوگ اس پر عمل کرنے لگے، کان علیہ اوزار من عمل بها، تو اب جتنے لوگ اس بدعت پر عمل کریں گے ان سب کا گناہ اس آدمی کے سر جائے گا جس نے اس بدعت کو ایجاد کیا ہے، اور اب بدعتوں پر عمل کرنے والے کی گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی، ان کو بھی گناہ ملے گا، اور ان کو سب کا گناہ ملے گا جس نے ایجاد کیا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کے لا ينقص من اوزار من عمل بها شيئا۔ ابن ماجہ نے اس حدیث کی روایت کیا ہے، کیا معلوم ہوا کہ بدعت کا ایجاد کر دینا، دین میں نئے کام کو داخل کر دینا اتنا آسان نہیں جتنا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے۔ آپ کی زندگی کے سارے اعمال برباد ہو گئے، لاکھوں کروڑوں لوگ جو آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے لگے، اس کی وجہ سے سب کا گناہ آپ کے سر آئے گا، اور قیامت کے دن آپ کو جہنم رسید ہونا پڑے گا۔ یہ ہے اہل بدعت کا انجام جو میں نے آپ کے سامنے بتلایا۔ اور دیکھیے ان کا کیا انجام ہے۔
اور دیکھیے اہل بدعت کا انجام، حوض کوثر کے پانی سے محرومی، میدان محشر کا دن ہوگا، سارے لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے اکٹھے کھڑے ہوں گے، سارے لوگ آدم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین اٹھا کر زندہ کر کے اسی سرزمین میں سب کو اکٹھا کرے گا، وہی میدان محشر ہے، حساب و کتاب کا دن ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انا فرضکم علی الحوض، میں سب سے پہلے حوض کوثر پر ہوں گا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں میدان محشر میں میں سب سے پہلے حوض کوثر پر ہوں گا، اور کچھ لوگوں کو میرے پاس لایا جائے گا، کچھ لوگوں کو میرے پاس لایا جائے گا اور پھر ہٹا دیا جائے گا۔ میرے پاس، میرے حوض کے قریب، یہ حوض کوثر کیا ہے؟ تمام امتیوں کو اللہ کے رسول اپنے دست مبارک سے ہاتھ سے پانی پلائیں گے، میدان محشر کا دن ہوگا۔ کچھ لوگوں کو لایا جائے گا اور پھر ہٹا دیا جائے گا، اس حوض سے پانی نہیں پینے دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اس وقت، یہ تو ہمارے ساتھی ہیں، یہ تو ہماری امت کے لوگ ہیں، ان کو میرے حوض سے کیوں ہٹایا جا رہا ہے؟ جواب آئے گا، اللہ کے رسول کہتے ہیں فَأَقُلْ يَا رَبِّ اصحابی، یہ تو میرے ساتھی، میری امت کے لوگ ہیں، ان کو کیوں ہٹایا گیا؟ اللہ رب العالمین کہے گا آپ کو نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا، آپ کے مرنے کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین کے ساتھ کیا ہے۔ احدثوا، ان لوگوں نے نئے نئے کام کو ایجاد کیا تھا، دین کے نام پر، شریعت کے نام پر نئی چیزوں کو کیا ایجاد کیا تھا۔ یہ اہل بدعت ہیں، اس لیے ان کو حوض کوثر سے ہٹایا جا رہا ہے۔ یہ پانی پینا ان کے مقدر میں نہیں ہے، حرام ہے ان کے لیے اس پانی کو پینا۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول کی بخاری کی حدیث سے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے حوض کوثر میں لوگوں کو لایا جائے گا، پھر ہٹا دیا جائے گا، پوچھے جانے پر بتایا جائے گا کہ ان لوگوں نے آپ کے دین کو آپ کے آنے کے بعد بدل دیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اصلی اسلام کو نقلی بنا کر لوگوں کے سامنے انہوں نے پیش کیا تھا، دین کی شکل کو بگاڑ دی تھی، اور لوگوں کو کیا ہے لا کر عید میلاد النبی میں جمع کر دیا، قبر پرستی میں جمع کر دیا، تعزیہ اٹھانے میں جمع کر دیا، جلوس نکالنے میں جمع کر دیا، تجا اور چہلم منانے میں جمع کر دیا، اذان سے پہلے درود پڑھنے میں جمع کر دیا، شیخ عبد القادر جیلانی کی کیا ہے 11ویں منانے میں جمع کر دیا۔ اس طرح سے ان لوگوں نے اسلامی دین کو بگاڑ دیا اور لوگوں کے سامنے نقلی اسلام پیش کر کے لوگوں کو باور کرایا کہ یہی صحیح اسلام ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنیں گے تو اللہ کے رسول خود ہی کہیں گے سحقن سحقن، ہٹاؤ ان کو، ہٹاؤ ان کو، دور لے جاؤ ان کو، ہٹاؤ ان کو۔ گویا کہ حوض کوثر کا پانی اہل بدعتوں کو میسر نہیں ہوگا، محروم کر دیا جائے گا، ان کو پینے نہیں دیا جائے گا، اخیر میں یہ سب کے سب جہنم رسید کر دی جائے گا۔ یہ ہے اہل بدعتوں کا انجام۔ آئیے اس کے بعد آخری پوائنٹ بیان کر کے میں خطبے کو ختم کرتا ہوں۔ جو لوگ اہل بدعت ہوتے ہیں، بدعتوں کو انجام دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو توبہ کرنے کی نصیب نہیں ہوگی، ایسے لوگ توبہ سے محروم رہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں ان اللہ حجب التوبہ عن کل صاحب بدعت حتی یدع بدعتہ، صحیح الترغیب کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے سے ایسے لوگوں کو روک دیتا ہے، حجب التوبہ، توبہ کو روک دیتا ہے، عن کل صاحب بدعت، ہر صاحب بدعت سے، ہر صاحب جو بدعت کے کام کو انجام دے رہا ہے، کر رہا ہے، انہیں توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، حتی یدع بدعتہ، یہاں تک کہ وہ اپنی بدعت کو چھوڑ دے۔ جس بدعت میں مبتلا ہے اس کو چھوڑ دے، پھر توبہ کرے تو پھر توبہ ان کی قبول ہوتی ہے۔ لیکن اہل بدعت چونکہ وہ بدعت کام کو اچھا سمجھتے ہیں، نیکی سمجھتے ہیں، قبر پرستی کو تو دین سمجھ رہے ہیں، عید میلاد النبی کو تو دین سمجھ رہے ہیں، قبر پر میلہ لگانے کو تو دین سمجھ رہے ہیں، قبر پر چادر چڑھانے کو تو دین سمجھ رہے ہیں، میت کے نام پر تیسرے اور 40ویں دن کھانا کھلانا، قرآن پڑھانا تو دین سمجھ رہے ہیں وغیرہ، بہت ساری کیا بدعتیں ہیں، تعزیہ اٹھانا، پھر جلوس، دین سمجھ رہے ہیں۔ جب یہ دین سمجھ رہے ہیں، نیکی سمجھ رہے ہیں، تو پھر یہ توبہ کیوں کر کریں گے؟ کیسے توبہ کریں گے؟ جب وہ اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں، دین سمجھ رہے ہیں، تو توبہ کرنے کی توفیق ملے گی؟ کبھی نہیں ملے گی۔ جب وہ غلط سمجھتے
تو پھر ان کو کبھی سمجھ میں آتا کہ ہمارا کام یہ غلط ہے توبہ کریں، لیکن وہ تو غلط ہی نہیں سمجھ رہا. اس لیے کیا ہے کہا جا رہا ہے کہ اہل بدعت کو توبہ کرنے کی توفیق ہی نہیں ہو رہی ہے. ہاں جن کو اللہ رب العالمین نے توفیق دے دی، جن کو سمجھ میں آ گیا قرآن و احادیث کو پڑھنے کے بعد یا علماء کرام کی تقریروں اور بیانات کو سننے کے بعد ان کی سمجھ میں بات آ گئی کہ ہم جو کر رہے تھے یہ سب غلط ہے، شریعت سے ہٹ کے ہے، بدعت ہے، ان کا اتنا خطرناک انجام ہے. اتنا سمجھنے کے بعد اب یہ توبہ کرتا ہے کہ اب آج سے ہم عید میلاد النبی نہیں منائیں گے، تجا چہلم نہیں کریں گے، اذان سے پہلے درود نہیں پڑھیں گے اجتماعی طور پر وغیرہ، قبر پر کیا ہے میلے نہیں لگائیں گے، قبر کو اونچی نہیں بنائیں گے، مزار نہیں بنائیں گے، قبر پرستی نہیں کریں گے، چادر نہیں چڑھائیں گے، نظر و نیاز نہیں کریں گے، فاتحہ نہیں کریں گے، عرس نہیں کریں گے وغیرہ. ان سب سے کیا ہے یہ توبہ کرتا ہے کہ یہ غلط ہے. کچھ کام کیا ہے بدعت ہے، کچھ کام ان میں کیا ہے شرک پر مبنی ہے، میں بہت بڑی بھول میں تھا. اب یہ توبہ کرتا ہے اللہ مجھے توفیق دے توبہ کرنے کی، صحیح اسلام کی توفیق دے. تو ایسے لوگوں کو توبہ کی نصیب ہوتی ہے، توفیق ہوتی ہے، پھر ان کی توبہ اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے. اور آپ کو اہل سنت اہل حدیثوں کی تقریروں، ان کی بیانات کو سننے کے بعد، ان کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد آپ کو ہزاروں لوگ ملیں گے جو بریلویت میں تھے، حنفیت میں تھے، اہل بدعت تھے، اہل قبور تھے، لیکن کیا ہے علماء کرام کی صحیح تقریروں کو سننے کے بعد، قرآن و احادیث کی صحیح چیزوں کو سننے کے بعد اللہ نے ان کو توفیق دی اور ہزاروں لوگوں نے کیا ہے توبہ کی ہے. قبر پرستی سے، عید میلاد النبی وغیرہ سے ایسے لوگ کیا ہے پھر صحیح دین اسلام میں آئے اور قرآن و حدیث کے ماننے والے ہوئے. تو ایسے لوگ بھی بہت سارے ملیں گے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک یہ ان چیزوں کو اچھا سمجھتے رہیں گے تب تک انہیں توبہ کی توفیق نہیں ملے گی، نہیں ملے گی. یہ بہت بڑی برائی ہے، بڑا خطرناک اس کا انجام ہے. ایک آدمی جوا کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے، لیکن اس کو غلط سمجھتا ہے، تو غلط سمجھتا ہے تو کبھی نہ کبھی اس کو تو توبہ کرے گا. یہ غلط ہے، توبہ کر لیتے ہیں. لیکن ایک کام جو آدمی غلط سمجھتا ہی نہیں ہے، صحیح سمجھتا ہے، وہ کبھی توبہ نہیں کرے گا. اسی حالت میں ان کی موت ہو جائے گی، اور جب اسی حالت میں ان کی موت ہو جائے گی تو جہنم رسید ہو جائے گا، جہنم میں چلا جائے گا، اور پھر بڑا خطرناک انجام ہوگا. تو یہ آج کے خطبے میں آپ کو بتلایا گیا کہ اہل بدعتوں کا انجام، ان کے سارے اعمال غارت ہیں، برباد ہیں، تباہ ہیں. مرنے کے بعد ایسے لوگ جہنمی ہوں گے، جہنم میں چلے جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے پانی بھی نصیب نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ رب العالمین بدعتوں سے ہمیں اور تمام لوگوں کو تو بچا لے، محفوظ کر لے. اہل بدعت کو توفیق دے کہ جو بدعت کے کام کو انجام دے رہے ہیں اللہ رب العالمین انہیں سمجھ عطا کر دے کہ یہ غلط ہے، ان سے توبہ کر لے اور صحیح دین اسلام کی طرف آ جائیں. اللہ رب العالمین تو ان چیزوں کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ ہم سب گناہ گار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے. جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں اللہ رب العالمین ان کی پریشانی کو دور عطا فرما. جو لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت عطا فرما. ان کی قبر کو اللہ رب العالمین روشنی سے بھر دے، جنتی ہوا اور جنتی بچھونا ان کے لیے بچھا دے. اللہ رب العالمین جن کے والدین دنیا میں زندہ ہیں ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما. جن کے والدین ایمان کی حالت سے دنیا میں جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت عطا فرما. اے اللہ ہم سب گناہ گار ہیں تو ہم سب کی گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے. بدعت سے بچنے کی توفیق عنایت فرما. شرک اکبر اور شرک اصغر ہر طرح کی شرک سے بچنے کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ ہمیں توحید پر گامزن رہنے کی توفیق عنایت فرما. خالص کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ ہم سب گناہ گار ہیں تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك
على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا ذكر الله تعالى واولو وزل وتقوى اكبر.